اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد، یعنی زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد۔ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس تک، پھر زندہ فرمایا۔ تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے۔ اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک نہ بو ہے اس میں، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی بنائیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں پھر انہی پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بولا میں خوب جانتا ہوں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے ایک نبی ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا واقعہ ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل جو ہے وہ گناہوں میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ ایک بادشاہ بخت نصر ہوا ہے، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، تو وہاں سے تمام بنی اسرائیل جو ہیں ان کو نکال دیا، کچھ جو ہیں ان کو قید کر لیا، کچھ جو ہیں وہ شہر چھوڑ کر کوئی اور شہر میں، کوئی کسی شہر میں چلے گئے۔ تو وہ مکمل شہر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، یعنی اس کی چھتیں، کوئی حال نہ تھا اس شہر کا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام جو بخت نصر نے بنی اسرائیل قیدی کیے تھے انہی میں تھے، تو آپ کسی طریقے سے اس کی قید سے چھوٹ گئے۔ تو جب قید سے چھوٹ کر واپس اسی جگہ پر پہنچے تو دیکھا ساری بستی، پورا شہر تباہ و برباد ہوا پڑا ہے، کوئی گھر جو ہے وہ سلامت نہیں ہے اور اس شہر میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھ کر آپ بڑے حیران پریشان ہوئے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بستی دوبارہ آباد ہو، یہ ساری اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے، اس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی بسنے والا معاملہ نظر آتا ہے، یہ تو ساری بستی اور سارا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو آپ یہ کہہ کر آگے چلے گئے۔ تو آپ کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا، تو اس پر آپ سواری کرتے تھے، ساتھ کھانا پینا تھا تھوڑا۔ آپ تھوڑا آگے گئے تو آپ آرام کی غرض سے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، لیٹ گئے، آرام کرنا شروع کر دیا، پاس ہی اپنا گدھا جو ہے اس کو باندھ دیا، کھانا جو ہے وہ درخت پر لٹکا دیا، اس میں کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ جو انگور ہے اس کا رس تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی۔ اب 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پر سوئے رہے، اللہ کی طرف سے موت آ گئی، 100 سال تک یہ معاملہ ہو گیا۔ گدھا جو ہے اس دوران وہ بالکل ختم ہو گیا، اس کا جسم، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت سب ختم ہو گیا، گدھے کا نام و نشان بھی نہیں، صرف چند ہڈیاں جو ہیں وہ بچ گئیں، وہ بھی بغیر گوشت کے علیحدہ علیحدہ پڑی تھی۔ تو کھانا پینا جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت۔ اب جب 100 سال گزرا تو 100 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ثم بعثہ، پھر ان کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال کم لبثت، آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو اللہ کے نبی عرض کرنے لگے قال لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ جب آپ آرام کے لیے وہاں پر پہنچے تھے تو دن کا پہلا پہر تھا، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو دن کا دوسرا پہر تھا۔ تو 100 سال کے بعد جب دوسرے پہر پہ ان کو زندہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے؟ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی صبح سویا تھا تو اب عصر کے ٹائم کہہ لیں کہ جاگ پڑا ہوں، تو دن کا تھوڑا سا حصہ ہی سویا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ 100 سال تک یہاں پر سوتے رہے۔ فانظر الی طعامک، دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، نہیں خراب ہوئے۔ 100 سال تک اللہ نے ان کا کھانا بھی خراب نہیں ہونے دیا اور ان کا پینا بھی خراب نہیں ہونے دیا، اور ان کا جسم بھی اسی طرح اس زمین پر پڑا رہا بالکل۔ وہاں پر درندے بھی ہوں گے، چرند بھی ہوں گے، پرند بھی، ہوائیں بھی آئی ہوں گی، مٹی بھی اڑی ہوگی، پتے بھی، سارا کچھ ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو 100 سال تک صحیح سلامت رکھا۔ اسی طرح آندھیاں بھی آئی ہوں گی، بارشیں بھی آئی ہوں گی 100 سال میں۔ 1 سال میں کتنا کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر 100 سال تو بہت لمبا ہے۔ تو کھانا بھی بالکل صحیح سلامت ہے اور پینا بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں تو اور کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پہلے اس کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ڈھانچہ بنا، بعد میں پھر اللہ کے حکم سے اس پر گوشت آیا، گوشت کے اوپر پھر کھال آئی، کھال کے اوپر پھر بال آئے، بال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، تو وہ پہلے کی طرح پھر وہ بولنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ گدھا جو ہے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ تو جب فلما تبین لہ، جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بولے اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب جب آپ زندہ ہو گئے، 100 سال کے بعد آپ گئے شہر میں، دیکھا تو شہر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ لہلہا رہا، بڑے بڑے عالی شان مکانات، باغات، ہر قسم کی سہولیات اس وقت میں جو ہونی چاہیے تھی وہ تھی۔ تو اب آپ گلیوں بازاروں سے گزرتے ہوئے اندازے سے اپنے گھر پر پہنچے کہ جہاں پر پہلے 100 سال سے پہلے آپ کا گھر تھا، تو آپ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اندازے سے، اندر سے ایک بوڑھی مائی نے آواز دی کہ کون؟ فرمایا میں عزیر۔ وہ حیران پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ عزیر کو تو 100 سال ہو گئے لاپتہ ہوئے، ان کا کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں ہے، تو تم کون ہو جو کہہ رہے ہو کہ میں عزیر ہوں؟ فرمایا بی بی میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت دینے کے بعد پھر زندہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی باندھی لونڈی تھی، اس کی 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ کہنے لگی میں عزیر علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا میری آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ جا چکی ہے، آپ دعا کریں میری آنکھیں واپس آ جائیں، روشنی واپس آ جائے تو میں پہچان لوں گی آپ کے واقعی عزیر ہیں یا نہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو روشنی دے دی آنکھوں کی۔ اب اس نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا یہ تو واقعی عزیر علیہ السلام ہے۔ اب آپ کو وہ پکڑ کر اس جگہ پر لے گئی جہاں پر اس شہر کے بڑے لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے تھے، مجلس ہوتی تھی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو جب لے کر گئی تو کہنے لگی کہ یہ دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام واپس آ گئے۔ اب اس مجلس میں آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے پوتے بھی تھے، بیٹے کی عمر 120 سال ہے، پوتے کی عمر 80 سال ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی اپنی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے۔ اب وہ دیکھ کر بڑے حیران پریشان ہوئے کہ عزیر علیہ السلام تو اتنی عمر کے بعد بوڑھے ہونے چاہیے تھے لیکن یہ نوجوان ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جو ہے وہ میرے ساتھ کیا ہے۔ تو وہ پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم تو مان لیں گے کہ آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں، لیکن لوگ کیسے مانیں گے؟ ان میں سے کچھ بیٹھے تھے کہنے لگے کہ ہمیں یقین نہیں آتا۔ عزیر علیہ السلام جو تھے ان کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ تورات زبانی سنا دیں تو ہم جان لیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے واقعی عزیر علیہ السلام نبی ہیں۔ اب ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو میرے باپ نے ایک جگہ پر تورات کا جو اصل نسخہ تھا اس کو دفن کیا تھا، تو آؤ جا کر ہم اس کو نکالتے ہیں اور ادھر عزیر علیہ السلام پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے اگر جو انہوں نے پڑھا وہی اس میں ہوا اور جو اس میں ہوا وہی انہوں نے پڑھا تو پھر تو واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب انہوں نے وہ تورات کا نسخہ نکالا، حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا تو ایک لفظ شد مد زبر زیر کا بھی فرق نہ آیا، جو آپ نے پڑھا وہی اسی میں لکھا ہوا تھا۔ تو پھر وہ مان گئے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔